مصباح بھائی، چیمپئنز کپ میں یقیناً فاسٹ بالرز کے اوپر بھی آپ لوگوں کی نظر ہوگی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سرکٹ میں ہمارے پاس 150 پلس کے بالرز اب نظر نہیں آ رہے. شاہین کی پیس بھی بہت ڈراپ ہو گئی ہے، نسیم ابھی انجری سے باہر آئے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا ہمارے پاس بیک اپ موجود ہے، کہ یا ہمارے پاس سسٹم ایسا نہیں ہے کہ ہم اب اس لیول کے بالرز نہیں لے کے آ رہے، شعیب جیسے، وقار جیسے، وسیم جیسے، جو تیز تھے، جو ڈراتے تھے بلے بازوں کو اور پھر وکٹیں بھی لیتے تھے؟ سارا کچھ ہے. آئی تھنک کہ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ پرابلم ہمیں آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش اس ٹائم پہ جو ان کے پاس بھی بالر ہیں ٹیسٹ میچ کے، ان کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ان کے پاس ایک بالر ایسا ہے جو کنسسٹنٹلی 145 146 تک بال کر رہا ہے. تو یہ ضرورت ہے انٹرنیشنل کرکٹ کی، اچھی کرکٹ کی. اور میرے خیال میں اس میں بہت امپورٹنٹ ہوگا ہم سب مینٹورز کا رول، کیونکہ بہت سارے بالر ہیں، ینگ بالر ہیں جو ان 150 لڑکوں میں آئے ہیں. اب پوٹینشیل ان کا کس طرح ایکسپلور کرنا ہے، کیسے ان کو فٹنس وائز ٹیکنیکلی ان کو بہتر کرنا ہے تاکہ یہ نہ صرف تیز بال کر سکیں بلکہ کنسسٹنٹلی تیز بال کر سکیں اور ان کے ایریاز، ان کے بالنگ ڈسپلن بہتر ہوں. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، اٹس اے چیلنج. یہ وہ مسئلے ہیں جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، سب کو نظر آ رہے ہیں. اور حل اگر ڈھونڈنا ہے تو میرے خیال میں یہ ہمارے پاس اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم یہاں پہ ان کے اس پوٹینشیل کو ایکسپلور بھی کریں اور اس کو ہم ود دا رائٹ میئرز جو بھی ہم نے کام کر رہے ہیں ان کی فٹنس پہ، ان کی ٹیکنیکل ایشوز پہ، وہ کر کے ہم ان کو ان کے میکسیمم اس پہ لے کے جائیں جہاں پہ یہ بال کر سکیں 140 پلس پہ. مصباح بھائی، اسٹرائک ریٹ کی پوری دنیا میں بڑی زیادہ اس کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے. انگلینڈ کی ٹیم بھی تھی تو انہوں نے اپنی ڈومیسٹک ٹیموں کو کہا کہ ہم اس اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی آپ کو کوئی ایسا ٹاسک دیا ہے کہ 3 سال بعد جب یہ پلیئرز جو چیمپئن کپ کا حصہ ہیں، جو وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں، تو اسٹرائک ریٹ کا جو پرابلم ہے، آپ بھی بات کرتے ہیں، سارا پاکستان بات کرتا ہے کہ اسٹرائک ریٹ کا ہمارا انٹرنیشنلی بہت کم ہے. تو وہ بیٹر کی اسٹرائک ریٹ کا بھی آپ کے ذہن میں ہے یا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہدایت دی ایسی کوئی؟ دیکھیں بالکل یہ تو وہ چیز ہے کہ جو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آپ نے دنیا کی کرکٹ کے ساتھ چلنا ہے تو یہ وہ چیزیں جو آپ کو امپروو کرنی ہے. کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ بھی اب دیکھیں تو 4.5 5، بلکہ انگلینڈ تو بہت ہی آگے چلی گئی ہے، ایک دن میں 500 رنز وہ کر رہے ہیں. تو ہمیں اگر کمپیٹ کرنا ہے، اس کو اور زیادہ انٹرسٹنگ کرنا ہے، رزلٹ اورینٹڈ کرنا ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس طرف جائیں. اور آئی تھنک کہ یہ آلریڈی بھی ہو رہا ہے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اور زیادہ اس کو جو ہے انفورس کریں، کوشش کریں کہ جو جس طریقے سے دنیا میں کرکٹ اب کھیلی جا رہی ہے اس طریقے سے ہم کھیلنے جائیں اور انکریج کریں اپنے پلیئرز کو. انکریجمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو اکوپ بھی کریں اس کے لیے. وہ صرف آپ جا کے کسی پلیئر کو کہیں گے کہ یار اگریسو کھیلنا ہے، تم نے 5 این اوور کھیلنا ہے یا 6 این اوور کھیلنا ہے، یہ T20 میں 10 این اوور کھیلنا ہے، خالی کہنے سے تو نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو جو پریپریشن چاہیے، جو پلیئر میں جو آپ نے اس میں اسکلز لے کے آنا ہے، وہ بڑی ضروری ہیں. تو اس پہ ظاہر ہمارا فوکس ہوگا کام کرنے کا. مصباح بھائی، چیمپئنز کپ میں 5 ٹیمیں شریک ہیں. اس کی فٹنس کے حوالے سے بتا دیں کہ ان کی فٹنس ٹیسٹ کا کیا حساب ہوگا. اگر کوئی لڑکا فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتا، اگر تو ہوگا تو اس کے لیے کیا کرائٹیریا. دوسرا یہ بتا دیں کہ یہ جو سارا 150 لڑکوں کا پول بنا ہے، کیا 5 مینٹورس کے ساتھ یہ ان کی ان پٹ اس میں شامل تھی یا آپ کو جسٹ ایک لسٹ دے دی گئی کہ اس میں سے لڑکے سلیکٹ کر لیں؟ دیکھیں یہ پول بیسیکلی بنایا سلیکٹرز نے. انہوں نے سارے کرائٹیریاز کو، ہر چیز کو ذہن میں رکھا ہے، فارمولہ بنایا ہے. اس میں ڈیولپمنٹ آف دا پلیئرز، فیوچر، پاس 3 ایئرس کی پرفارمنسز ہیں. یہ تو وہ سارا کچھ جو ایکسپلین ہمیں انہوں نے کیا، وہ آپ کبھی آپ کے سامنے آئیں گے تو وہ اس کو بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں. اور پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ اس فٹنس ٹیسٹ. یا فٹنس ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور فٹنس ٹیسٹ ظاہر ہے جو بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے اس کو میٹ کرنا ضروری ہے کسی بھی پلیئر کا. اور اس کے بغیر کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ پارٹ نہیں ہوگا اس کے. اگر وہ آتا بھی ہے تو وہ
جب تک وہ اس فٹنس ٹیسٹ کو اسٹینڈرڈ کو میٹ کرے گا تبھی وہ کھیلے گا. مصباح بھائی, پاکستان میں پہلے بھی ڈومیسٹک میں نیشنل T20 کپ ہوتا ہے یا ون ڈے کپ ہوتا ہے, فرسٹ کلاس میں قائد اعظم ٹرافی بھی ہم دیکھتے ہیں, لیکن یہ جو چیمپئنس ٹورنامنٹس ہیں یہ کتنے ان سے مختلف ہوں گے؟ کیا صرف نام ہی بدلا جا رہا ہے یا کچھ وہ گیپ جو ختم ہوگا جو انٹرنیشنل کرکٹ میں ہے ہمارے ہاں؟ جب دنیا کو ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت ہماری جو کرکٹ ہے انٹرنیشنل کرکٹ خاص کر جس لیول پہ کھڑی ہے پہلے کبھی نہیں تھی, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں کتنا بہتر ہوگا؟ دیکھیں ویژن یہی ہے کہ اس گیپ کو کم کیا جائے. وہ جو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کا جمپ ہے ایک دم, جو ہمیں بھی فیل ہوتا ہے اور پلیئر کو بھی فیل ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو بھی دیکھوں, جب انٹرنیشنل کرکٹ میں آیا تو ہمیں کو 3-4 سال لگ گئے صرف یہ بلیو کرنے میں کہ ہم وی بلونگ ٹو انٹرنیشنل کرکٹ. سو وہ جو یہ مینٹورز ہیں یا جس لیول پہ اس کو لے کے جانا, اس کا مقصد ہمارا تو ویژن تو یہی ہے کہ ہم نے ان کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے, یا کوشش اس لیول پہ کمپٹیشن جائے تاکہ وہ جب اس لیول پہ جائیں تو ان کو ایڈجسٹ کرنے میں آسانی ہو, ان کو یہ نہ لگے کہ یار ایک دم لیول جو ہے بہت اونچا ہو گیا. ویژن یہی ہے, اس کے لیے بہت محنت چاہیے اور محنت ہم نے کرنی ہے اور کریں گے تو تبھی ہوگا. اوبویسلی ایک ایسوسیشن میری رہی ہے وولز کے ساتھ پہلے سے, وہ کہ یہ فیصل آباد وولز نہیں ہے بٹ اسٹل اٹس وولز. سو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی ایسوسیشن رہی ہے. لکنگ فارورڈ ٹو ورک اور بینگ پروفیشنل کوشش کریں گے کہ جو بھی پلیئر پاکستان کے ڈومیسٹک سرکٹ پہ کھیل رہے ہیں کیسے اس گیپ کو ہم نے کم کرنا ہے. جو نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ٹیموں کے جو ڈومیسٹک کے پرفارمرز جب آتے ہیں تو وہ بڑی جلدی انٹرنیشنل کرکٹ میں آ کے اپنا نام بھی بناتے ہیں اور کنسسٹنٹ پرفارمنسز کرتے ہیں اور آلریڈی اس اسٹینڈرڈ پہ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی وہ گیپ ہمیں نظر آتا ہے. تو ہمارے آنے کا یا میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس گیپ کو کیسے کم کر سکتے ہیں, ان پلیئرز کو کس طریقے سے ان سٹینڈرڈز پہ پہلے ہی لے کے آ سکتے ہیں تاکہ وہ جب اس لیول پہ آئیں تو انہیں کوئی پرابلم نہ ہو. اسی طرح جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے, جو ہمیں ٹاسک ملا, اس میں سم ہاؤ انڈر-19 کی بھی ٹیم ہے, ویمن کی بھی ٹیم بھی ہے, اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. کچھ پلیئرز ہمارے اس میں بھی پاکستان انڈر-19 کے کافی پلیئر ہیں ہماری ٹیموں میں, ان کو کیسے ہم نے آگے گروم کرنا ہے, آگے لے کے چلنا ہے. تو لکنگ فارورڈ یہ سارے چیلنجز ہیں, بٹ اوبویسلی یہ ایک ہمارے لیے موقع بھی ہے. میرے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ میں ان کو کس طریقے سے لے کے چلتا ہوں اور پاکستان کی جو آنے والی نسل ہے یا جو ابھی کھیل رہے ہیں, جو بھی پلیئر پرفارم کر رہے ہیں, ان میں کیسے ویلیو ایڈیشن کر سکتا ہوں. سو لکنگ فارورڈ فار دیٹ. تھینک یو اگین اینڈ آئی تھنک یو کین جسٹ گو فار دا کویسچنز ناؤ. مصباح بھائی 30 پلیئرس کا ایک پول ہوگا ہر مینٹور کے پاس, تو آپ 3 فارمیٹس ہیں, تینوں فارمیٹس کے الگ الگ آپ لڑکے کریں گے یا کہ سارے لڑکے ہی یہ تینوں فارمیٹ کے لیے آپ اویلیبل کریں گے؟ دیکھیں, جو کوشش جو میری اپنی تھنکنگ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو کوشش کرنی ہے کہ آپ پلیئر کی جو پوٹینشیل ہے اس کو دیکھیں اور میکسیمائز کریں اس کو. ٹیکنیکلی اگر بہتر پلیئر ہے, ویل ایکوپڈ ہے, تو وہ سارے فارمیٹ کھیل سکتا ہے, اور اس کی فٹنس, اس کا ورک لوڈ کیسے اس کو مینیج کرنا. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم میکسیمم پوٹینشیل تک اس کو یوٹیلائز کریں پلیئر کو. پہلے سے ہم اپنا کوئی ذہن نہ بنائیں کہ اس کو ادھر رکھنا ہے, اس کو ادھر, اینڈ دین ویل سی کہ اسپیسیفکلی کون سا پلیئر کہاں فٹ ان ہو رہا ہے یا میکسیمائز کر سکتا ہے اپنے پوٹینشیل کو. اس حساب سے پھر ان کو یوٹیلائز کریں گے. بٹ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لمٹ کریں کسی بھی پلیئر کو. ہمیں کوشش ایز اے مینٹور, ایز کوچ یہ کرنی ہے کہ ہم نے ان کے پوٹینشیل کو پورا ایکسپلور کرنا ہے, دوسرے فارمیٹس میں بھی دیکھنا ہے کہ کتنے تک یہ بندہ جا سکتا ہے اور اس کو ہم کتنا پش کر سکتے ہیں.